الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ثنا اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور ساتھ ہی معین فاطمہ قرآن اکیڈمی میں بھی خوش آمدید۔ جی ناظرین، آج کے چیپٹر میں ہم سورت انبیاء کی آیات کی تفسیر، ترجمہ اور تجوید کریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طرح آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورت الانبیاء کا۔ محترم ناظرین، ویسے تو اس صورت میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، لیکن ہم اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کے متعلق بات کریں گے۔ تو وہ واقعہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی، آپ لاسٹ تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور واقعے تک پہنچنے کے لیے آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورت کے ترجمہ، تفسیر اور تجوید کا۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم سورت کے شان نزول کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سورت انبیاء قرآن مجید کی سورت انبیاء مکی سورت ہے۔ اس میں 112 آیات ہیں اور یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اگر ہم بات کریں اس سورت کے شان نزول کے بارے میں تو وہ کچھ یوں ہے کہ کوئی ایک مخصوص واقعہ اس سورت کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں جس کی وجہ سے پوری سورت نازل ہوئی ہو۔ البتہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کو جادو، شاعری یا انسانی کلام کہتے تھے، قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تاکہ توحید کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہو جائے، قیامت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی قوموں کی مخالفت برداشت کی، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دی جائے۔ اگر ہم بات کریں سورت کے مرکزی مضمون کے بارے میں تو اس سورت میں کئی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جن میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام واقعات سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، آزمائش کے بعد آسانی عطا کرتا ہے اور آخرکار حق ہی غالب آ کر رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس چیپٹر میں اس سورت کے اندر ہم سورت کی آیات کا ترجمہ بھی جانیں گے، ساتھ میں تجوید اور اس کی تفسیر بھی کریں گے، تو آپ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جی آیت ہے ہمارے پاس، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقتربا یہ قلقلہ صغرا ہے، اقتربا قلقلہ صغرا، للناسی لام شمسیہ ہے، الناسی کے ساتھ اس کو یہاں پر لام کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ شمسیہ کا مطلب ہوتا ہے لام کو ادا نہ کرنا، چھوڑ دینا، بیچ میں ادا نہ کرنا۔ اب ہم اس کو للناسی پڑھنے کی بجائے للناسی پڑھیں گے، لام ادا نہیں ہوگا اور جو نون ہے الناس کا، یہ جو نون ہے یہ مشدد پڑھا جائے گا۔ یہ مشدد پڑھا جائے گا۔ غفلت معرضون، ادغام بغنہ، تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ غفلت معرضون، یہاں پر غفلت میں ادغام اور غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غفلت معرضون، غفلت معرضون۔
تو آئیے ہم اب اس آیت کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، تجوید تو ہو چکی ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اقترب قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب، وہم اور وہ، فی غفلت غفلت میں، ہم اور وہ فی میں، غفلت غفلت، معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ اب ہم اس آیت کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو متنبع فرما رہے ہیں کہ قیامت اور حساب کا وقت ہر لمحہ قریب آ رہا ہے، مگر اکثر لوگ دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ سب سے پہلے ہم آیت کی تجوید کر لیتے کہ ما یأتیہم من ذکر، من ذکر من ربہم، اب من ذکری میں اخفا نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، نون اخفا کہتے ہیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا، من ذکرین میں یہاں پر اس کو ہم اخفا کے ساتھ اس کو اخفا ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، اور ذکرم من میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو من ذکری کی بات ہوئی تھی نا کہ اخفا ہوگا کیونکہ زال آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، لیکن آگے ذکر من جو اگلا من ہے تو یہاں پر ادغام بغنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ ہوگا، ہم اس کو ملا کر بھی پڑھیں گے، اور ذکر ملایا تو جا رہا ہے لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ غنہ بھی ہوگا، تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو غنہ بھی ہوگا، من ذکر من ربہم، من ذکر من ربہم۔ اب من ربہم میں ادغام بلا غنہ ہے کیونکہ یہاں پر تو کوئی غنے کا حرف ہی نہیں آ رہا نا، نہ نون مشدد آ رہا ہے، نہ میم مشدد آ رہا ہے، نہ تنوین آ رہا ہے، تو یہاں پر صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد رو آ رہی ہے۔ ربہم محدث ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جانا کیا کہلاتا ہے؟ ادغام شفوی کہلاتا ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد کا آ جانا ادغام شفوی کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کے ترجمے کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہے، ما نہیں ہے، یأتیہم آتی ان کے پاس، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکرن کوئی نصیحت، من ربہم رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، محدثن نئی نازل ہونے والی، محدثن نئی نازل ہونے والی، الا مگر، استمعوہ وہ اسے سنتے ہیں، وہم اور وہ، یلعبون کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اس نصیحت کو سنتے۔ اگر ہم اس کے آسان اور با محاورہ ترجمے کی بات کریں تو ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تشریح کی تفسیر کی بات کریں تو کچھ یوں ہے کہ مشرکین قرآن سنتے تھے لیکن اس پر غور کرنے کی بجائے اسے مذاق اور کھیل سمجھتے تھے، اس لیے وہ ہدایت سے محروم رہے۔ لاہیتن قلوبہم، لاہیتن قلوبہم ان کے دل غافل ہیں، لیکن پہلے ہم اس آیت کی ذرا تجوید کر لیں، لاہیتن قلوبہم بشر وَأَسَرُّ النَّجْوَى وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، بشر مثلکم میں جو ادغام ہے وہ غنہ کے ساتھ ہے، یعنی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، بشر مثلکم میں را کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، تو تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام بغنہ ہے، اور وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ میں
اظہار ہو رہا ہے، نون کے بعد تا نہیں بلکہ یہاں نون واضح ادا ہوگی. نون کے بعد تا ہے، نون کے بعد ہم اس کو وَأَنْتُمْ پڑھیں گے، وَأَنْتُمْ نہیں پڑھیں گے، وَأَنْتُمْ ہم نون کو بھی پورا ادا کریں گے اور تا کو بھی واضح الفاظ میں ادا کریں گے. اب السحر، لام کیا ہے؟ شمسیہ ہے. لام شمسیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا لام جو ادا نہیں کیا جاتا. نون کے ساتھ سین کو ملا کر نسحر پڑھا جائے گا، نل سحر نہیں پڑھا جائے گا. تو اگر ہم اس آیت کے با محاورہ ترجمے کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہے: لاہیتن قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل غافل ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپکے چپکے ظالم لوگ کہتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، چپکے سے کہتے ہیں ظالم لوگ. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح ایک انسان. اور چپکے چپکے ظالم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا تمہاری طرح انسان نہیں ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو پھر کیا تم جانتے ہوئے، افتأتون کیا تم پیچھے جاتے ہو جادو کے، وانتم تبصرون اور تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہوئے بھی جادو کے پیچھے جاتے ہو. اگر ہم اس آیت کی تشریح تفسیر کی بات کریں تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، خفیہ مشورے کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے جیسے انسان ہے، لہٰذا ان کی دعوت کو جادو قرار دیتے تھے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، قال ربی، نبی نے فرمایا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا. قال، فرمایا کس نے؟ نبی نے. ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، بات کو، فی السماء، جو آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر ہم اس آیت کی تجوید کی بات کریں تو قال ربی یعلم القول فی السماء، فی السماء میں لام شمسیہ ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ میں بھی لام شمسیہ ہے، وہ ادا نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ میں بھی لام شمسیہ ہے، ادا نہیں کیا جائے گا. اور السماء میں کیا ہے؟ مد متصل ہے. اگر ہم اس آیت کے ترجمے کی بات کریں تو کچھ یوں ہے: قال ربی یعلم القول فی السماء، نبی نے فرمایا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا. قال، فرمایا ربی، میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، بات کو، فی السماء، جو آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر ہم اس آیت کی مختصر تفسیر کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات سے واقف ہے، اس سے کوئی بھی راز چھپا ہوا نہیں ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. اگر ہم اس آیت کی تجوید کی بات کریں تو بل قالو قلقلہ صغرا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا قلقلہ ہوگا. بل قالو قلقلہ صغرا ہے. اب بآیۃ، کما، اخفا تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا بآیۃ، تھوڑا سا نرمی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا. کما، کیونکہ کاف آ رہا ہے. اب الاولون، لام قمریہ ہے، الاولون میں
لام قمریہ ہے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ قمریہ کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، لام کو پڑھا جائے گا، جیسے ارسلل، اب لام ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر۔ اگر ہم اس آیت کے ترجمے کی بات کریں تو بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث احلام، کہ یہ تو پریشان خواب ہے، بل افتراہ، بل ہوا شاعر، بل افتراہ، تو یہ باتیں، بلکہ اس نے خود یہ باتیں گھڑ لی ہیں، بل افتراہ، بلکہ باتیں گھڑ لی ہیں خود، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے، فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو اسے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کے آئے، فلیأتنا، پس لے آئے، بآیۃ، ایسی نشانی، کما ارسلا، جیسے کہ لائے تھے الاولون، پہلے پیغمبر نشانیاں جس طرح لے کے آئے تھے ویسی کوئی نشانی لے آئے۔ اگر ہم بات کریں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں تو کفار کبھی قرآن کو خواب کہتے، کبھی گھڑی ہوئی بات کہتے، کبھی شاعری قرار دیتے اور ضد میں نئے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تضاد کو بیان کر کے واضح فرمایا کہ ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ انکار کرنا تھا۔ اگر ہم ان تمام تر آیات کی اہم اسباق کی بات کریں تو قیامت کا حساب یقینی ہے، اس کی تیاری ضروری ہے۔ قرآن کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا مومن کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و پوشیدہ بات سے باخبر ہے۔ حق کے مخالف لوگ اکثر مختلف بہانے بناتے ہیں، لیکن سچا طالب حق ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس واقعہ کی طرف جو قرآن میں اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، لیکن اس چیپٹر میں ہم صرف اس واقعے کی بات کریں گے، لیکن جن آیات میں اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء میں موجود ہے، وہ آیات دیکھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ بہرحال ہم اس واقعہ کی طرف جاتے ہیں جسے میں ایک سٹوری کی صورت میں آپ تک پہنچانے والی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الانبیاء میں آیات 51 سے لے کر 70 تک آیات میں بیان ہوا ہے۔ وہ آیات، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر میں اگلی ویڈیو میں کروں گی، آپ میری نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف اس واقعے کے بارے میں باخبر کر دوں گی کہ حضرت اس واقعے میں آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت، بت شکنی اور آگ سے نجات کا عظیم معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے صحیح سمجھ اور ہدایت عطا کر دی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر۔ آگے ہے بتوں کی عبادت پر سوال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ بت کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی انہی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں۔ جی ناظرین، جب قوم ایک تہوار کے لیے شہر سے باہر چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام جھوٹے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے ساتھ لٹکا دیا تاکہ قوم خود سوچے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اب قوم کی واپسی ہوئی، جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹ چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے بتوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا حکمت بھرا جواب، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو اپنے بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو قوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن پھر ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ قوم نے کہا،
اگر تمہیں اپنے معبودوں کی حمایت کرنی ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی کیونکہ آگ کے قریب جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ کا معجزہ، اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ بالکل محفوظ رہے۔ کفار کی ناکامی، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی مگر ہم نے انہی کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنایا۔ اب اس واقعے سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ عقل اور حکمت کے ساتھ دعوت دینا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی حفاظت فرماتا ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ باطل آخرکار شکست کھاتا ہے اور حق غالب آتا ہے۔ یہ واقعہ سورت انبیاء میں توحید، اللہ پر کامل بھروسہ اور حق پر ثابت قدم رہنے کی بہترین مثال ہے، اور اسے مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اسی واقعے کے متعلق آیات کو جاننا چاہتے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنا چاہتے تو اس کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں اسی چینل پر۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آ رہی ہے، قرآن کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے۔ اگر آپ میرے پاس آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نمبر مل جائے گا۔ آپ میرے پاس پڑھ سکتی ہیں صرف خواتین، بچیاں اور 15 سال سے کم عمر کے لڑکے۔ عمر رسیدہ مرد حضرات ہرگز رابطہ مت کریں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اور میں زوم ایپ اور واٹس ایپ کے ذریعے پڑھاتی ہوں۔ خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔